بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں شیرازی پوڈ کاسٹ اور ہوسٹ کے طور پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں تصدق رسول اور پروگرام ماہ قرآن ہے، عید الفطر ہے، عید الفطر کی خوشیاں ہیں، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور اس پلیٹ فارم سے آپ جن ہوسٹ کو دیکھا کرتے ہیں اکثر سید عبد الرحمن شیرازی، آج وہ کسی وجہ سے ہوسٹ نہیں بن سکے، تو کیونکہ آج وہ ہمارے گیسٹ ہیں۔ میں شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت السلام شکریہ، علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ تعالی۔ شاہ صاحب کے حوالے سے جتنے بھی سوالات کچھ ان سے بھی لوگوں نے کیے، مجھ تک پہنچائے گئے، کچھ ان کے دوست احباب نے مجھے کہا کہ یہ سوال آپ شاہ صاحب سے کریں، ہمیں لوگ پوچھتے ہیں، وہ کوشش کریں گے جس طرح بھی شاہ صاحب کو مناسب لگا، جیسا کہ لوگوں کو یہ سوال کرتے ہیں اور لوگوں کو ایک کشمکش میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم ایسا تو نہیں کریں گے کیونکہ یہ سید زادے ہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے سوال جن کا عام طور پہ یہ جواب نہیں دیتے، آج وہ ہمیں یہ جواب دیں ان سوالوں کا۔ تو آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ شاہ صاحب سب سے پہلے اپنے ناظرین کو آپ اپنی طرف سے عید الفطر کی خوشیوں کی مبارکباد دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصدق بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا وقت عطا کیا اور آج مجھے ایز اے گیسٹ مدعو کیا، اور آپ تمام احباب جو پورا ماہ سیام ہمیں ماہ قرآن کی اسپیشل رمضان نشریات میں شیرازی پوڈ کاسٹ میں جوائن کیے رہے، آپ سب کا بھی شکریہ، اور آپ کو ماہ سیام کے گزرنے کے بعد عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ کیا جی، آج آپ گیسٹ ہیں اور جس طرح سے آپ ہوسٹ کی کرسی پہ بیٹھ کے بولتے ہیں نا، آج آپ اس طرح نہیں بول رہے۔ آج میں ڈرا ہوا ہوں۔ آج آپ بول رہے ہیں جیسے گیسٹ بولتے ہیں آپ کے سامنے، اس طرح سے جیسے میں نے فیل کیا ہے یہ۔ تو کیسا لگ رہا ہے آج گیسٹ کے طور پہ جواب دینا، اور کیسا لگتا ہے آپ کو ایز اے ہوسٹ سوال کرنا؟ تصدق بھائی، یہ واقعی آج بیٹھ کے یہاں پہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ ہوسٹ کی نسبت جو ہے وہ گیسٹ بننا بہت مشکل کام ہے، لیکن ایز اے پروفیشنل جب کوئی بندہ ہوسٹنگ کرتا ہے تو اس کے لیے آہستہ آہستہ ہوسٹنگ آسان ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح آج میں بہت ڈرا بیٹھا ہوں، اس طرح آپ ایز اے ہوسٹ مجھے لگتا ہے جس طرح ڈرے بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی بنسبتاً نہیں، مجھ پہ تو ایک مہربانی، اور دوسرا سب سے میرے لیے تو مشکل حالات اس وجہ سے بھی کر دیے گئے کہ مجھے اچانک سے آپ نے اس کرسی پہ، اور یہ کرسی بھی کوئی عام کرسی نہیں، ایک سید زادے کی کرسی ہے جس پہ بیٹھ کے مجھے اس کے منصب کے حوالے کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوالات کرنے کی جو ہے وہ جسارت کرنا پڑے گی۔ آپ آج گیسٹ ماہ قرآن آپ نے ماشاءاللہ مکمل کر لیا اپنا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ پروگرامز بہت اچھے گئے ہیں، بڑا اچھا رسپانس آپ کو لوگوں کی طرف سے بھی ملا۔ ملک پاکستان کے مقتدر ثنا خان علماء کرام کو آپ نے انٹرویو کیا، الحمدللہ۔ ان سے آپ نے گفتگو کی اور ان سے نعتیں سنی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے جن سے آپ نے کلام سنا سارا، ان کو آپ کو اپنے اس پوڈ کاسٹ میں بھی بلانا چاہیے جو سوشل پوڈ کاسٹ آپ کرتے ہیں، اور جس میں آپ صرف دنیاوی گفتگو کے ساتھ ساتھ جو ان کے زندگی کے حالات ہیں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ۔ تصدق بھائی، سب سے پہلے ماہ قرآن تو غالباً آپ بھی ہمارے 2-3 سال قبل جو ہم نے ریکارڈنگس کی تھی ماہ قرآن کی، اس کا حصہ رہے تھے، اور ایک مرتبہ پھر میں تو آپ کا حصہ تب سے ہوں جب آپ لائیو کیا کرتے تھے۔ ہاں، اسٹریم یارڈ پہ، جی بالکل جی جی، کرونا کے کرونا دور میں، میں، بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ بالکل۔ اس ٹائم بھی کافی میرے دل کے قریب شخصیات اس کا حصہ بہت رہی ہیں۔ سارے لوگ آپ کے دل کے قریب تھے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ آمین آمین، بہت بہت سارے شکریہ۔ لوگوں کو آپ نے ماشاءاللہ متعارف کرایا، بہت سارے لوگ اس پلیٹ فارم سے آج زندہ ہیں اور اپنی پہچان بنائے ہوئے ہیں۔ بے شک ایسے ہی ہے، اور بس وہ اسٹریم یارڈ سے سلسلے کا آغاز ہوا اور یہ ماہ سہرا قرآن کا۔ آپ کے ہی سر جاتا ہے، سب کی یہ طرف آپ کی سے۔ اعلیٰ ظرفی ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ جو مالک نے عزت دی ہے وہ اس کا مرتبہ و مقام کے مطابق دیا ہے، لیکن کسی چیز کو تسلیم کر لینا آج کے دور میں یہ بہت بڑی بہادری ہوتی ہے۔ بلا شبہ۔ اور جو ذکر کیا آپ نے ماہ قرآن کا اور شیرازی پوڈ کاسٹ کا، کیونکہ چینل ہمارا جو جہاں پر یہ لائیو سٹریم دیکھا جاتا ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ شیرازی پوڈ کاسٹ کے نام پر جو ہے وہ منتقل ہو چکا ہے۔ اصل میں ہمارا مشن جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کا ہی ہے، چونکہ اب یہ پورا مہینہ جو ہے وہ وقفہ جو ہے ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں وہ بہت دشواری لگ رہی ہے۔ جو کوئی بندہ سوشل ایکٹیوسٹ ہوتا ہے اس کے لیے بہت مشکل کام ہو جاتا ہے، تو کوشش تھی کہ رمضان المبارک کی جو بابرکت ساتیں ہیں
اس کو اچھے طریقے سے اپنے ویورز تک ڈیلیور کیا جائے. تو اس چیز کو ہم لوگوں نے اویل کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا سیٹ لگا کے اپنے ویورز تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. رہی بات انہی گیسٹس کو پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کرنے کی, اس میں سے کافی گیسٹ ایسے تھے جن کو میں پوڈ کاسٹ میں بلا چکا ہوا تھا, لیکن پوڈ کاسٹ میں بلانے کے لیے کچھ جو ہے نا میں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوں کہ کچھ ایسی چیز ہو جس کو پوڈ کاسٹ میں ہائی لائٹ کیا جا سکے. بالکل ٹھیک. تو وہ کچھ احباب ہیں جن میں ہائی لائٹ کرنے کے لیے جن کو اویل کر لیتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اب میں سوچ رہا ہوں رمضان کے بعد انشاءاللہ, سوچا اس دفعہ بھی تھا کہ ماہ قرآن کو بڑے اچھے طریقے سے پیش کریں گے عوام الناس کے سامنے, لیکن ہم نصف ماہ رمضان گزرنے کے بعد اپنے ویورز تک آئے ہیں. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اگر آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو پراپر طریقے کے ساتھ انشاءاللہ ایک اچھے سیٹ کے ساتھ, یعنی عید کے بعد جو ہے وہ عید الفطر کے بعد بھی آپ کا پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جی پوڈ کاسٹ تو رہے, کیونکہ چینل کا ہمارا پراپر نیم شرازی پوڈ کاسٹ چل رہا ہے. تو بس کوشش کر رہے ہیں اپنے ویورز تک جو ہے ان احباب کو لے کے آئیں جن کے بارے میں عوام الناس میں شک و شبہات پائے جاتے ہیں, یا کرٹیسزم کا شکار رہتے ہیں لوگ, یا ایسی شخصیات یا ایسے علماء کرام جو ہر مسئلے کو ببانگ دہل بیان کر سکیں اور ہر مسئلہ جو ہے بالکل کلیئرلی عوام تک ڈلیور کر سکیں. ایکچولی تو یہ بھی ایک ایز اے پوڈ کاسٹ ہی ہے, بالکل شو کر رہے ہیں, بالکل عید شو کر رہے ہیں. اس میں ذرا تھوڑی لائٹر موڈ پہ بھی گفتگو انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہے گی, جو کہ ہماری آف دا سیٹ بھی رہتی ہے, آف دا ریکارڈ بھی رہتی ہے. میں چونکہ شہر میں تھا نہیں, کراچی میں تھا, تو یہ شاید میری قسمت میں تھا کہ آپ کا پوڈ کاسٹ پہلا میں نے کرنا تھا. اچھا, تو وہ آج یہ بھی اچھا ہو گیا, عید شو میں آپ کا پوڈ کاسٹ کرنے کا موقع مجھے ملا ہے. مشکل کام ہے یہ کافی فیس کرنا, میں نے اب محسوس کر رہا ہوں میں اس چیز کو. شاہ جی وہ سوال آپ کیا کہیں کسی کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں اس شخصیت کو, یا گوگل کرتے ہیں بہت سارا کہ وہ کس چیز سے زیادہ کرٹیسائز ہوا ہے اس کو, وہ سوال, اور آپ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں جو نارمل اینکر جو ہے وہ نہیں کرتا. آپ ایسا سوال کر کے اگلے کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ وہ ایک بار شاید کیمرے کی وجہ سے اس کو جواب دینا پڑتا ہے, اگر بغیر کیمرے کے کریں تو وہ نہ اس کا جواب دے. تو آپ ایسے سوال کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ اصل میں یا آپ کی کوئی ٹیم ہے بہت ساری لمبی چوڑی جو آپ کو بتاتی ہے ایسی بات نہیں ہے, یہ بہت اچھا سوال ہے, اور عموماً کافی جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں یقیناً ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہوگا. تو میں آج اس پلیٹ فارم کے تھرو اپنے یہ بھی عوام الناس تک ڈلیور کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ابھی تک ہمارے چینل پہ پوڈ کاسٹ ہوئے ہیں اس میں کوئی بھی کویسچن جو ہے وہ پراپر پریپیئرڈ نہیں کیا جاتا, باقاعدہ میں اپنے طور پر اسکرپٹڈ نہیں ہے. کوئی بھی جتنے بھی پوڈ کاسٹ گزری ہیں وہ اسکرپٹڈ نہیں ہوتی. ہاں میں نے اپنے طور پہ, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ایز اے پوڈ کاسٹر اگر میں بات کروں تو کافی مشکل کام ہے یہ, کیونکہ آپ نے جس شخص کے بارے میں پوڈ کاسٹ کرنا ہے آپ کو اس کی پوری ہسٹری کے بارے میں نالج رکھنا ہے, آپ نے اس کو سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم سے اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرنی ہے, پازیٹیو پہلو بھی دیکھنے ہیں, نیگیٹو پہلو بھی دیکھنے ہیں, دونوں پہلوؤں کے حوالے سے سوال کرنے ہیں آپ نے, اور اس کو دیکھنے کے لیے پھر آپ کو ایک پراپر ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کے سوالات تیار کرنے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے پہلا پوڈ کاسٹ کیا تھا عابد حسین خیال صاحب کا, اس وقت میں نے 72 کویسچنز تیار کیے تھے. اچھا. اور میں نے آتے ساتھ عابد خیال صاحب سے کہا جی کہ یہ کویسچنز ہیں, انہوں نے, اور ان کی بھی اس ٹائم اعلیٰ ظرفی, انہوں نے کہا شاہ صاحب جو مرضی پوچھیں آپ. انہوں نے وہ دیکھے نہیں کچھ کویسچن ابھی تک جتنے بھی میں نے پوڈ کاسٹ کیے ہیں کسی نے کوئی اپنا سوال نہیں دیا؟ نہیں, کسی نے کوئی سوال اپنا نہیں دیا. اور میں نے سب کو صرف سوال بتایا. ہاں تسلیم صابری صاحب آئے, تسلیم صابری صاحب کی باری بھی تقریباً 60 کے راؤنڈ اباؤٹ میں نے کویسچنز جو ہیں وہ ریڈی کیے ہوئے تھے. انہوں نے کہا شاہ صاحب کسی کو پرسنلائز کرنے والا سوال نہ ہو, اس کے علاوہ میری ذات کے متعلق جو کچھ لکھا ہے آپ نے ببانگ دہل پوچھیے. آج کل تو آپ کو پتہ ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں پوچھتے ہیں, اس کے بعد وہ جواب جو اس نے شروع میں دیا ہوتا ہے وہ کاٹ کے جو ایک لاسٹ پہ, وہ تو لوگ اپنے وہ کرتے ہیں. لیکن آپ کا ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سوال کر کے اس کا جواب لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اگر اس کا شارٹ بھی آپ لگاتے ہیں اپنے چینل پہ تو وہ پورا اے سے لے کر زیڈ تک اس کا سارا وہ آپ خلاصہ ایک پیش کرتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ جو ہے اصل میں آج کل کے جدید دور میں, پچھلے دنوں میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے 2-3 پوڈ کاسٹ اپنے حال ہی میں ریکارڈ کروائے. میرے چینل پہ نہیں ریکارڈ ہوئے لیکن 1-2 اور چینلز پہ ہوئے. تو وہ کہنے لگے جی مجھے اب پوڈ کاسٹ کا مطلب سمجھ آ گیا. اچھا. تو میں نے کہا جی کیا سمجھ آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی پوڈ کاسٹ کا مطلب ہے چولیں مارنا. تو میں نے کہا جی یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی میں نے اب 2-3 پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے دیکھا ہے,
تو مجھے اب یہ پتہ لگ گیا ہے کہ پوڈ کاسٹ کا مطلب یہی ہے. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ تک مطلب غلط ڈلیور ہمارے ہوا. پاس نہیں ابھی آپ آئے. ہاں ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئے. آپ آئیں گے تو ہم اسے یقین میں بدل لاہور دیں سے ہی ہیں وہ؟ گے. جی جی لاہور سے ہی ہیں اور بڑی پیاری شخصیت ہے, محبت کرنے والی شخصیت. انہوں نے بھی مذاقتاً بات کی اور میں نے پھر مزاح میں ہی اس کا جواب دیا کہ یہ جو ہے ایک پراپر چینل کام ہوتا ہے اور یہ بڑی اسٹرگل والا, محنت والا. ابھی تک تو ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے اگر دور حاضر میں 2 یا 3 پوڈ کاسٹرز کے علاوہ اتنے خاص پوڈ کاسٹ کی لوگوں نے اپنے چینلز کے نام ضرور رکھے ہیں پوڈ کاسٹ کے, لیکن ان کا پوڈ کاسٹ سے دور دور تک تعلق نہیں. میں اپنے آپ کو بھی ان میں شمار کروں گا, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ اچھے سے اچھا ماشاء اللہ آپ کا. کانٹینٹ جو اچھا ہے. شاہ جی ایک سوال اور ہے. آپ کے پوڈ کاسٹ میں جو احباب آئے ہیں ابھی جی تک, ان میں ایک متواتر جی شخصیات جو آئی ہیں ان میں متنازع شخصیات جی ہم نے دیکھی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں تصدق بھائی مطلب نارمل آدمی کو بلانے سے کیا نہیں ڈرتے نہیں ہیں ہم نارمل آدمی سے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہماری عوام ہے نا, یہ جو عوام ہے یہ پسند کرتی ہے متنازع چیزوں کو. اچھا جب تک آپ کو یہ متنازع کنٹینٹ نہیں ڈالیں گے آپ کو دیکھا نہیں جائے گا. اچھا تو آغاز بھی اسی چیز سے کیا تھا جو دور حاضر میں ریسنٹلی متنازع کام چل رہا تھا. لیکن ان فیوچر انشاءاللہ پلاننگ ہے کہ ابھی تو ہم صرف اور صرف اسلامک فیلڈ کو لے کے چل رہے تھے. صرف 1-2 یوٹیوبرز کے ہم نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیے اور تھے. آپ کچھ وہ ایکٹرز کا بھی کیا آپ نے؟ ہاں ایکٹرز کا بھی کیا تھا, اور اس کے علاوہ میں نے بھی ایک فوڈ ولاگر ہیں عاشر, ان کا بھی پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہے. کچھ عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے گیا ہوا تھا, اچھا اچھا کچھ والد صاحب بیمار تھے اور اس کے بعد ان کا وصال ہوا جس کی وجہ سے کافی زیادہ لمبا گیپ آ گیا. تو اس لیے یوٹیوب کے اوپر ورکنگ جو تھی کافی سلو تھی. لیکن اب انشاءاللہ آفٹر عید الفطر اس کو کیری آن کرنے کا پورا کیا پلان. شاہ صاحب اس میں کوئی حقیقت ہے کہ آپ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے جو ہے لوگوں تک وہ چیزیں پہنچانا چاہتے ہیں جو لوگوں کو جن کا علم نہیں ہے؟ پوڈ کاسٹ کا اصل مقصد یہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے, یہ پوائنٹ ہے جو عوام الناس تک جانا چاہیے. یہ ان صاحب کی بات میں کر رہا ہوں تو ان کو بھی پوڈ کاسٹ کا اصل مقصد نہیں پتہ تھا. تو مقصد اصل میں پوڈ کاسٹ کا یہی ہوتا ہے کہ اس شخصیت جو آپ کے مد مقابل یا سامنے بیٹھی ہے اس کی جو تلخ حقیقت عوام میں کچھ مشہور ہے, اگر وہ غلط ہے تو صحیح طریقے سے پہنچ جائے, اگر صحیح پہنچی ہے تو وہ غلط طریقے سے ڈیلیور ہوئی ہوئی ہے اگر تو وہ بھی صحیح طریقے سے پہنچ جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت جو تلخ حقیقت ہوتی ہے وہ انسان کے اندر ہوتی ہے اور جو عوام میں ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہوتی. میں چاہوں گا کہ آپ آئندہ اپنے پوڈ کاسٹ میں میری درخواست پہ کچھ ایسی بھی چیزیں ریویل کریں جو عوام میں تو مقبول ہیں لیکن ایکچولی وہ نہیں ہے. عوام کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے. جو لوگ ایسے ہیں کچھ جو عوام میں تو ہیں یا عوام میں گھس تو گئے ہیں, عوام کو اپنے سر کا تاج بنا کے, عوام کو اپنا دل کا حال سنا کے, اپنا وہ سارا بچھڑ گئے دلدار دلاں دے ایسی چیزیں سنا کے, تو وہ عوام میں بس تو گئے ہیں لیکن وہ ایکچولی عوام میں بسے نہیں ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ایسے لوگوں کو جی بھی ضرور, ہم تو ریویل کریں کیونکہ اہل سنت و جماعت کا جس خاندان سے آپ کا تعلق ہے, جس خانوادے سے آپ کا تعلق ہے, حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے اوپر یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. جس طرح آپ نارملی تو آپ کر رہے ہیں, میں بالکل وہ نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں اس کو کوئی اسلامک ٹچ دے رہا ہوں پوڈ کاسٹ کو یا ہماری جو گفتگو ہے, میں ایک نارمل بات آپ سے کر رہا ہوں, ایک لائٹر موڈ پہ تھوڑی لبرٹی بھی لے رہا ہوں اس چیز کی کیونکہ آپ وہ بھی کرتے ہیں پوڈ کاسٹ, اسلامی ماہ قرآن بھی آپ نے کیا اور کافی سالوں سے کر رہے ہیں, اور ہم جتنے ثنا خان ہیں ماشاءاللہ سب آپ کے ساتھ بے لوث محبت کرتے ہیں, آپ کے ساتھ اسپیشلی بے لوث, اور آپ کے ساتھ ہمارا دل کرتا ہے پروگرامز کرنے کا, آپ کے ساتھ بیٹھنے کا. آپ فوڈی بھی ہیں جو کہ اکثر ثنا خان ہیں, تو اس وجہ سے بھی ہمیں ایک فائدہ ہوتا ہے. آپ حصے مزاح بہت اچھی رکھتے ہیں, اس وجہ سے بھی ہمیں اچھا لگتا ہے. اور دوسرا آپ ہمیشہ عزت دیتے ہیں, محبت دیتے ہیں, شفقت دیتے ہیں, دعاؤں سے نوازتے ہیں. تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح سے ہم سب پہ شفقت رکھتے ہیں, اہل سنت کو جس طرح سے آپ نواز رہے ہیں, اہل سنت کے عوام کو جس طرح سے آپ نواز رہے ہیں, تو یہ بھی آپ پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو بچا کے بھی اسی طرح رکھیں جس طرح آپ کے بڑوں نے اپنا انشاءاللہ کوشش تو تصدق بھائی یہی ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا پہلو نہ لے کے آئیں جو عوام الناس میں جھگڑے کا یا کسی اور چیز کا باعث بنے جو عوام کے لیے یا ہمارے مسلک کے لیے نقصان دہ نہ ہو. لیکن پوڈ کاسٹر ایز اے پوڈ کاسٹر میں دیکھتا ہوں تو پوڈ کاسٹر ہونے کے ناطے
اپنے آپ کو ایک نیوٹرل پرسن شو کرانا ہوتا ہے تاکہ ہم جو سامنے بیٹھا ہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو سکتا ہے، وہ فقہ جعفریہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی فقہ سے ہو سکتا پوڈ ہے۔ کاسٹ کی تو شاہ جی میں بات ہی نہیں کر رہا، میں تو عام جو آپ کا ریلیجیسلی آپ کا جو کانٹینٹ ہے ہاں میں اس کی کے اندر بات تو کر کوشش اس کے اندر کوشش کریں گے، بلکہ کر بھی رہے کیونکہ ہیں۔ وہ آپ کا پیغام جاتا ہے ہمیشہ بالکل اور ایسا، آپ وہ آپ کے سامنے ماہ قرآن کی پوری نشریات ہیں، اور انشاءاللہ اس دفعہ جو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پلاننگ کی ہے، کیونکہ اس دفعہ تھوڑے لیٹ بھی تھے ہم لوگ، 15-16 رمضان سے ٹرانسمیشن سٹارٹ کی ہے، اگلے سال پوری ایک سرپرائزلی ٹرانسمیشن کے ساتھ، اور امید کرتا ہوں یہ لوگوں کے لیے عیدی بھی ہے کہ شاہ صاحب کے جو احوال ہیں، اندر کی جو باتیں ہیں آج وہ ہم کر رہے ہیں۔ شاہ جی ایک اور سوال ہے، گلدستہ نعت آپ کراتے ہیں ہمیشہ سے ماشاءاللہ، اور بڑی خوبصورت اور بڑی معروف محفل ہے، اس محفل کے بارے میں لوگوں کے تاثرات مکس ہیں، اس کے بارے میں نہیں، آپ مکس کیا نہیں ہے، کہیں گے؟ یک طرفہ ہی کہہ لیں آپ۔ نہیں، گلدستہ نعت تو ہے، ظاہری بات ہے، مکس اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت سارے ایسے لوگ جو باقاعدہ طور پہ اس محفل کا انتظار ایسے کرتے تھے اور کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس محفل کو بھی ایک متنازع صورتحال میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جس طرح بھی کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے جو سوال ہیں میں آپ تک وہ پہنچا میں رہا اس چیز سے آپ کی بالکل آشنائی رکھتا ہوں، یہ لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم اب ایز ہاٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم نے جو سوال ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ گیسٹ کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ میں ہمارا، تو آپ سے فون پہ بھی پوچھ ہی لیتا ہوں ہم نے گیسٹ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ جی عوام کے سوال ہیں آپ کے لیے، تو یقیناً مجھے بالکل اس سے باخبر ہوں میں۔ اصل میں تصدق بھائی، جیسے آپ کو معلوم ہے، آپ بھی بالکل ہمیشہ گاہے بگاہے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کی شفقتیں ساتھ رہتی ہیں، اور آپ فون کر کے بھی میں ہمیشہ ہر کام میں رہنمائی بھی کرتا ہوں اور لیتا ہوں آپ سے۔ تو جو محفل کے حوالے سے تاثر پایا جاتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، جو حضور کی آل سے محبت کا معاملہ ہے نا، اس کے اندر کافی حد تک ہماری اہل سنت کے اندر بھی خرافات پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب ہماری محفل کے اندر اگر دیکھا جائے، مجھے اس دفعہ بھی محفل ہوئی، انہوں نے کہا جی نعت، گلدستہ نعت نام رکھا ہے لیکن نعت نہیں پڑھی جاتی اس میں، تو میں نے پھر اپنی باقاعدہ گھر بیٹھ کے، ویسے کبھی ہوا نہیں میں نے اس طرح کیا ہو، لیکن اس دفعہ میں نے شروع سے لے کر آخر تک پوری محفل دوبارہ سنی، کیونکہ محفل والے دن آپ کو پتہ کہ انتظامی امور کو دیکھنا ہوتا ہے، تو میں نے پھر پوری محفل سنی، اور اس محفل کو سننے کے بعد میں نے دیکھا کہ پہلے نعت خواں سے لے کر آخری نعت خواں تک کوئی بھی نعت خواں ایسا نہیں تھا جس نے نعت نہیں پڑھی، اچھا، سب نے نعتیں پڑھیں، اور ایک یا دو مناقب آخر میں پیش کیں، 2 یا 3 ہوں گی ریحان روفی صاحب نے یا زین سیدی صاحب نے، اس کے علاوہ تمام ثنا خانوں نے بخوبی حاضری پیش کی، آخر میں آپ کی بھی محبت، آپ تشریف لائے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، تو یہ ہوتی ہے بے لوث محبت۔ میں اپنے ویورز تک ڈیلیور کروں گا کہ جب کسی چیز کی لالچ نہ ہو اور بغیر کسی ہوس کے انسان اپنی تمام تر مصروفیات کو پس پشت ڈالتے ہوئے ایک آؤٹ آف سٹی کی محفل کو وائنڈ اپ کر کے اس کے بعد تصدق بھائی اذان فجر کے قریب واپس پہنچے کہ نہیں، وعدہ کیا ہوا ہے، بے شک حاضری مقصود نہیں ہے، تو بے شک سلام کے ٹائم آئے، لیکن آپ نے آ کے وفا کا رشتہ نبھایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو تاثر جو پیش کیا جاتا ہے نا، وہ اب جس طرح محفل سے اگلے دن ہی فرید بھائی نے محفل میں شعر پڑھا، تو ایک شعر تھا سرکار علی پاک کی بارگاہ میں، اس کو آدھا کاٹ کے نا سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیا گیا، جس طرح آپ نے بتایا کہ لوگ شرارتاً کرتے ہیں، جو سرخی ہوتی ہے اس کو پیش کر دیا، پیچھے کیا ہے آگے کیا ہے اس کو نہیں بتاتے، تو وہ فرید بھائی کا نا ایک کلپ کاٹ کے نا وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہو گیا، اور ہمارے دور حاضر کے ایک ممتاز عالم دین ہیں انہوں نے اپلوڈ کیا، تو فرید بھائی نے مجھے لنک بھیجا کہ یہ کام ہو گیا شاہ صاحب، تو میں نے کہا چلیں پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی بارگاہ میں مقبولیت ہو گئی ہے، اور ہر سال ہماری محفل ایک نعت خواں لیتی ہے، اس دفعہ آپ کو لے لیا، تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں شاہ صاحب اس کا جواب کیا ہونا چاہیے، پھر میں باقاعدہ خود سوشل میڈیا پہ ان کی پوسٹ کے نیچے جا کے میں نے پورا کلپ کراپ شدہ جو شعر تھا وہ میں نے نیچے اپلوڈ کیا، اور مفتی صاحب کو میں نے جواب دیا کہ آپ کو ایز اے عالم دین، کوئی عام بندہ کرے نا تصدق بھائی تو وہ ایک چیز ماننے میں آ جاتی ہے، لیکن کوئی عالم دین اس طرح کی حرکت کرے تو وہ بہت قابل تردید سمجھی جاتی ہے، تو میں نے اس ٹائم ان سے کہا کہ یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ شیطانی عناصر ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو نہ کریں، تو انہوں نے پھر اس چیز کو ایڈمائر کرتے ہوئے اس کو ڈیلیٹ کروا دیا، تو بس محفل جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہر سال کچھ نہ کچھ ہونے کے باوجود محفل پھر ہو جاتی ہے، تو ہمارے لیے یہی سند ہے کہ اگلے سال پھر سرکار نوکری کے لیے منتخب کر لیتے ہیں، محفل ہونی چاہیے بالکل، اور آپ کی محفل میں تو مقتدر
جو ہے وہ بزرگان دین بھی جی تشریف جی لاتے بالکل ہیں ایسے، ہماری بلکہ اہل آپ خود سنت حصہ والجماعت۔ بنتے ہیں ہر الحمدللہ سال، جی آپ کو پتہ بالکل ہے کہ بالکل، ایسا کوئی سالوں سے معاملہ بالکل ہو میں بھی حصہ تو ہوں الحمدللہ۔ کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی الحمدللہ بالکل ایسا ہی ہے، انٹینشنلی تو کوئی ایسا ہماری نیت بھی نہیں ہوتی، بالکل ایسے ہے۔ اور ہم منقبت پڑھتے ہیں، صحابہ کی منقبت پڑھتے ہیں، اس میں ابھی اہل اب بیت کی منقبت ریسنٹلی آپ پڑھتے نے ہیں۔ شرکت کی ہیں ماہ سیام کے بلکہ آخری نشریات میں جی جی آپ نے بھی حاضری پیش کی ہے، تو اگر آپ پچھلی تمام فرسٹ 16 رمضان سے لے کر 29 تک آپ دیکھ لیں، نشریات کے اندر سیدہ عائشہ پاک کا یوم آیا ہے، اسے اچھے طریقے سے باقاعدہ مفتی صاحب کے ساتھ گفتگو کر کے اس کو اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے، اصحاب کے یوم آئے ہیں ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے سرکار۔ اب اصل میں یہ ہے کہ جب پاکوں کے نام آ جاتے ہیں تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، جی جی تو جی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں وہ ہے کہ تو ہم اپنی اپنی عقیدت ہے، اپنی بس اپنی وہ اب محبت ہے۔ ان کے نصیبوں میں نہیں ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جی اہل بیت سے محبت عطا فرمائے، صحابہ سے وفا عطا آمین فرمائے، آمین۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ان کے دلوں کو روشن کرے۔ گفتگو تو چل رہی ہے شاہ صاحب، بہت ساری تلخ باتیں بھی آپ سے پوچھ چکا میں، عید کیسے گزارتے ہیں اپنی؟ عید اصل میں آپ کو پتہ ہے تصدق بھائی کہ شاپ بیکری کے جی جی معاملات جی، ہیں، پرسنلی بزنس جو آن کر کیا ہوا ہے اس حوالے سے مصروفیت رہتی ہے، تو عید اس وقت ہی جب بچپن کا دور تھا، ہاں نماز پڑھ کے سارے خاندان نہیں، کے۔ پہلے تو چلو یہ تھا نا کہ اٹھے اور عید کی نماز پڑھی اور چلے اپنے کاروباری سلسلے ہاں کو آگے بڑھانے، لیکن اب آپ کا کوئی خاص انتظار بھی ہوتا ہے گھر میں، جی ایسے ہے، اب کیا؟ نہیں اب ایسے ہی ہے کیونکہ واقعی انتظار ہوتا ہے، اور حقوق جو ہیں حقوق العباد پہلے ہیں، ہاں جی ہاں جی، حقوق اللہ کی پوچھ نہیں ہوتی، حقوق العباد کی پوچھ جو ہے نا وہ پہلے ہے، تو الحمدللہ اس چیز کا بھی وہ خاص پوچھ تو ہے نا، اس پوچھ کی بات کر رہا ہوں جو یہ پوچھ جو ہے یہ الحمدللہ عید ہو نہ ہوتی ہو رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے، وہ اس کو آپ کو پتہ ہے کبھی ہم پوچھ لیتے ہیں کبھی وہ ہر پوچھ طرف لیتے سے ہیں، برکت ہے، ہر برکت طرف الحمدللہ سے، چلتی رہتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ لیکن اس دفعہ عید جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ والد صاحب کا وصال ہوا ہے، تو اس دفعہ عید پہ انشاءاللہ امید ہے کہ علی پور سیدنا شریف جائیں گے، والد صاحب کے قدموں میں قدم بوسی کریں گے اور اس طرح عید گزاریں گے۔ ویسے عموماً جو ہے وہ شاپ پہ جا کے وہاں پر اپنے اچھا اچھا، بزنس کے امور کو پہلے دیکھا دو جائے، تین دن تو ایسے ہی، پھر اس کے بعد جو ملنا پھر ہمیں بھی ملانا، عید بھول جاتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ 3 دن ہاں دکان پہ رہیں گے، اس کے بعد چوتھے دن کچھ نہ کچھ، پھر چوتھے دن آیا تو بندہ کہتے ہیں چلو یار ان دکان پہ رہ لو، تو اچھا اس طرح اچھا ہم عید کو جو ہے نا اچھا، اچھے طریقے سے گزار چلیے لیتے اچھی ہیں۔ بات ہے، عید 3 دن جو ہے وہ اپنی شاپ پہ ہاں گزارتے ہیں، جی اور چوتھے شاپ پہ، دن سے آپ باقاعدہ طور پہ شاپ پہ پھر جانا شاپ پہ شروع کرتے ہیں۔ چلیے یہ چوتھے بھی دن اچھی سے پھر بات ہے، شاپ پہ آتے ہیں کیونکہ یہ بھی تھکاوٹ اچھی ہو بات جاتی ہے نا، ہے، تو پھر بالکل بالکل۔ شاپ پہ جانا شروع کر دیتے ہیں۔ شادی کے بعد زندگی میں تبدیلی؟ شادی کے بعد زندگی میں تبدیلی نہ بھی آتی ہو تو آپ بخوبی جانتے ہیں لانی پڑتی ہے، اور جیسے ہم جیسے لوگ ہوں جو سوشل میڈیا سے وابستگی رکھتے ہوں ان کو بہت مشکلات درپیش آتی ہیں شادی کے بعد، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے بیلنس رکھا جائے، باہر کے رکھ معاملات کو بھی پاتے ہیں بیلنس؟ رکھنی پڑتی ہے، اچھا، اگر نہیں رکھیں گے تو پھر باہر کے معاملات بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے نا۔ میں فکر مند ہو رہا ہوں آپ کے معاملے میں۔ نہیں نہیں وہ پھر مجھے سب آپ کے خیر ہے؟ میں بھی ہونا پڑے اللہ خیر گا رکھے۔ کیونکہ ہم تو بہت چلے سارے لوگوں کے بہت سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں۔ نہیں نہیں میں ماشاءاللہ آپ کو بھی سیلیوٹ پیش کرتا ہوں، ہم نے تو چلے عید کہیں آگے پیچھے ہو رہا ہے، آپ ماشاءاللہ پورا مہینہ ماہ رمضان کا کیو ٹی وی کی نشریات کے بعد تشریف لائے ہیں، اور باقاعدہ شارٹ نوٹس پہ آپ نے وہاں سے مصروفیات کے بعد وقت نکال کے اس بزم کا حصہ بنے، جی ہمارے لیے بھی خوش آئند بات ہے۔ ناظرین، میں شاہ صاحب کو آن ایئر ماہ قرآن کے تمام پروگرامز کرنے پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید الفطر کی خوشیوں میں شاہ صاحب کے والد گرامی کے لیے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند اللہم فرمائے، آمین۔ اور اس پلیٹ فارم کے لیے دعا گوں کہ اللہ کریم اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور شاہ صاحب جس مشن کو لے کے چلے ہیں اس کی جتنی پازیٹیوٹیز ہیں وہ سب آپ تک پہنچیں، اور آپ سب اس بات کو ازبر کر لیں کہ شرازی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ یہ حقائق سامنے لانے کے لیے اپنا مشن جاری رکھے اور ہوئے ہے۔ تصدق بھائی میں آپ کو انٹرپٹ کرتے ہوئے ایک شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ عید الفطر کی خصوصی نشریات ہیں، آپ لوگ شرازی پوڈ کاسٹ پہ دیکھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں تصدق بھائی کوئی بھی انسان تب تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک پراپر ٹیم کے ساتھ نہ چل رہا ہو، بلا شبہ جی، تو میں آخر پہ اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان بھائی ہیں زی پروڈکشن والے، ویڈیو والے، اس کے بعد نواز اشرفی بھائی ہمارے اشرفی ساؤنڈ والے، اور سید نعمان شاہ صاحب ہیں علی حجویری ایونٹس والے، اور منیب اشرف صاحب ہیں منیب فوٹوگرافی والے، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے احباب جو گاہے بگاہے ہمارے ساتھ رہے، میں اپنی طرف سے، ویسے تو یہ پوری ٹیم ہے
پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کا شکریہ اور میری طرف سے پوری ٹیم کا شکریہ جو اس مشن میں میرے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ سلامت رکھے اور مزید ایسی کامیابیاں عطا فرمائے. نواز بھائی کے لیے میں جملہ کہوں گا کہ خود ساؤنڈ والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے جو اپنا پرسنل ساؤنڈ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور لوگوں تک, یہ لوگوں کی آوازیں خوبصورت کرتے ہیں, ان کی اپنی آواز بھی کلیئر ہو کے لوگوں تک پہنچے تاکہ جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہم سب تک پہنچے. اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے. مجھے اجازت دیجیے, تصدق رسول نقشبندی اجازت چاہتا ہے شیرازی پوڈ کاسٹ سے, اور سید عبدالرحمن شیرازی صاحب ان کو, ان کی پوری ٹیم کو, منیب بھائی کو, عثمان بھائی کو, جتنے بھی احباب ان کے دست و بازو ہیں, زیشو بابا ہیں وہ بھی, اور جتنے احباب ہیں ان کے ساتھ ہر حوالے سے, جو ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہے محبت کرتی ہے, ان کے ساتھ ہمیشہ قدم بقدم چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے. اویس بھائی ہیں, زیشو جی بھائی بالکل. ہیں, جی وہ سارے ساتھ ہیں زیاد بھائی الحمدللہ. اس زیاد بھائی, وقت زیشو سیٹ بھائی, پہ جو لوگ ہیں خاص طور پہ میں یہ اس لوگ لیے ہیں عرض ان کر کی, رہا تھا کہ وہ تو ایک عوام آپ محافل میں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہمارے دوست احباب ہیں, زیشو بھائی, زیاد بھائی, نعمان شاہ صاحب, اویس بھائی ہیں, دیگر جتنے رفقا ہیں, وہ پیار محبت کا سلسلہ ہے. جو اس وقت میں نے نام لیے ہیں وہ صرف اور صرف وہ احباب ہیں جن کا اس پورے, کارندے ہیں ہاں یہ ایک ٹیم ممبر اس پروگرام ماہ قرآن شیرازی پوڈ کاسٹ کی اسپیشل نشریات کے اندر جو نمایاں جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں, جو آپ روزانہ کی بنیاد پر خوبصورت تصاویر دیکھتے ہیں وہ آپ منیب بھائی کے تھرو دیکھتے ہیں, جو خوبصورت حسین آواز آپ تک پہنچتی ہے وہ اشرفی ساؤنڈ کی بنسبت پہنچتی ہے, جو خوبصورت سیٹ آپ دیکھتے ہیں نعمان شاہ جی کی بدولت پہنچتا ہے, اور جو ویڈیوز آپ تک پیاری خوبصورت ہو کے پہنچتی ہیں وہ عثمان بھائی کے تھرو پہنچتی ہیں. تو یہ میں نے اس ٹیم کا ذکر کرنے کی کوشش, باقی جو دیگر آپ نے اس میں گرامی پکارے ہیں یہ یقیناً بلا شبہ بھی شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیں. ساتھ رہتے ہیں, ان کی دعاؤں کے ساتھ الحمدللہ چل رہا ہے. چلیں شاہ جی بہت شکریہ, آپ کا آپ تشریف لائے ہمارے آپ کا پروگرام شکریہ, میں. آپ تشریف لائے جی. نہیں آج تو آپ میرے پاس تشریف لائے, چاہے یہاں سے یہاں ہی آئے ہیں لیکن آپ تشریف لائے ہیں, آپ کی اور میں مہربانی, ایز اے میزبان آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آپ کو آپ بارے نے دیگر ہر شکریہ. قسم کے سوال کا جواب جو ہے وہ ہمیں, لیکن آج محسوس ہوا ہے کہ سوال پوچھنا آسان ہے, بنانا آپ نے تو, لیکن جو سامنے بیٹھا ہے اس کے لیے بہت مشکل پیش کبھی آتی کبھی ہے. سوال کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے شاہ صاحب. ہاں یہ تو دیکھا ہے ویسے میں تو نے, آپ کو پتہ ہے سوال کرنا مشکل ہے, مشکل ہے, اور سادات کے لیے لیکن تو دونوں ویسے مشکل کام ہے, اس لیے دونوں کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے تھا. آج دوسرا ایکسپیرینس بھی ہو گیا ماشاءاللہ. بلا شبہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ آپ کی محبت آپ کا. عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو. اپنے میزبان تصدق رسول کو ایک بار پھر سے اجازت دیجیے, اجازت دے دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی نیکسٹ شیرازی پوڈ کاسٹ میں, جس کی میزبانی فرمائیں گے قبلہ سید عبدالرحمن شیرازی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.